اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں آپ سب ناظرین کو مصور ہاں کا محبت برا السلام علیکم۔ حضرت مقدام بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائے اگر میرا کسی کافر شخص سے مقابلہ ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائے اور وہ تلوار کے ذریعے مجھ پر وار کرے اور میرے ایک ہاتھ کو کاٹ ڈالے، پھر وہ مجھ سے بچنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے چھپ جائے اور کہے میں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے جب میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو کیا اس کلمے کے پڑھنے کے بعد میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے قتل نہ کرو۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا، اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے قتل نہ کرو، اگر تم نے اسے قتل کیا تو وہ تیرے مقام و مرتبے پر آ جائے گا جو کہ قتل کرنے سے پہلے تیرا تھا، اور تم اس کے مقام و مرتبے پر ہو جاؤ گے جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جہینہ قبیلے کی طرف روانہ فرمایا۔ میں ان کے ایک آدمی کے مقابل آیا تو میں نے اس پر نیزے کا وار کرنا چاہا، اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن میں نے اس پر وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا بتا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو قتل کر دیا حالانکہ اس نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تو محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اور جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو تم اس کا سامنا کس طرح کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کئی بار فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی معاہد یعنی زمی کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار ڈالا تو وہ جہنم میں گرتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس نے زہر کے ذریعے خودکشی کی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ جہنم کی آگ میں پیتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جس نے لوہے کے ساتھ کسی آلے کے ذریعے خودکشی کی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں اسے اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کی تو وہ جہنم میں بھی گلا گھونٹے گا، اور جو نیزہ مار کر خودکشی کرے گا تو وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پیاری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان شخص یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پیاری رسول ہے،
تو اس کا خون یعنی قتل کرنا فقط 3 صورتوں کی وجہ سے حلال ہے: جان کے بدلے جان یعنی قاتل کو قتل کرنا، شادی شدہ زانی، اور دین سے مرتد ہو کر جماعت چھوڑنے والا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن اپنی دین میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: روز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے، اور جو اپنے غلام کے اعضاء ناک وغیرہ کاٹے گا تو ہم اس کے اعضاء کاٹیں گے۔ اور امام نسائی نے ایک دوسری روایت میں اضافہ نقل کیا ہے، فرمایا: جو اپنے غلام کو ہنسی کرے گا ہم اسے ہنسی کریں گے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے عمدن قتل کیا تو اسے مقتول کے ورثے کے حوالے کیا جائے گا، اگر وہ چاہے تو اسے قتل کر دے، اور وہ 30 حقہ یعنی اونٹنے کا وہ بچہ جو 3 سال مکمل کرنے کے بعد عمر کے 34 سال میں داخل ہو، 30 جزع یعنی وہ اونٹنی جو 5ویں سال میں داخل ہو، اور 40 حاملہ اونٹنیاں ہیں، اور وہ جس چیز پر مصالحت کر لے تو وہ ان کے لیے ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کے خون یعنی قصاص و دید میں مساوی ہے، اور ان کے عام آدمی کے امان کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، اور ان سے دور دراز والا شخص مالی غنیمت ان کے نزدیک والی پر لٹائے گا، اور وہ دشمن کے مقابلے میں باہم دست واحد کی طرح ہے۔ سن لو، کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور نہ کسی معاہد یعنی ذمی کو اس کے عہد میں قتل کیا جائے گا۔